اب جنگ اس دور میں دین کی اور لادینیت کی بنیادی طور پر یہ جھگڑا شروع ہو گیا تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ یہ فتنہ دجالی ہے کہ کوئی آنکھوں سے پرے کوئی دنیا ہے، کوئی خدا ہے، کوئی نبی ہے، کوئی آخرت، یہی انکار کر دیا۔ بس ان لوگوں نے اس کو بالکل علم کہہ دیا کہ جو یہ نہیں مانتے وہ بیوقوف ہے کہ اللہ ہے اور کہ ہم کچھ نہیں، دو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ کوئی نہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں مذہب تو سارے انہوں نے اپنا بہا دیے، نہ عیسائیت نہیں رہا، اسلام رہا، وہ تو پادری اور مولوی اپنے کھانے پینے کے لیے، ورنہ علمی طور پر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لادینیت آ گئی مقابلے میں دین کے، کہ دین نام کی شے کوئی نہیں، یہ مطلب ہے ہی کوئی چیز نہیں، نہ خدا ہے کوئی، نہ آخرت ہے، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب اتری۔ اصل میں یہ، اور اس کے پیچھے چوتھائی صاحب انہوں نے ڈھیروں لٹریچر تیار کر دیا، ناول اور افسانے اور شاعری، اور لوگوں کے ذہنوں میں اتار رہے ہیں کہ سب بیوقوف لوگوں کی باتیں، اور پرانے دور کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے اور کوئی قیامت ہے، یہ کچھ نہیں، بس یہی دنیا ہے۔ اس لیے یہ دین اور لادینیت کا فتنہ نا، جس کی خبر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی دی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنہ سے بڑا فتنہ ہے زمین پر کوئی برپا نہیں ہو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ نے ہر نبی اپنی امت کو آگاہ کرتا آ رہا ہے، اور وہ دور ایسا ہوگا کہ آپ نے فرمایا بڑا مومن والا ضرورت نہ کرے کہ میں دجال سے ملوں گا اور اس سے بحث کروں گا اور سمجھاؤں گا، وہ مومن جائے گا اور کافر آئے گا۔ ایسے شبہات اور ایسے دلائل، فلسفہ اور لاجک اور سارا علم کے نام پر جاہلیت کو ایسا انہوں نے لیپا پوتا ہوگا کہ لوگ کہیں گے یار باتیں تو ان کی ہیں، یہ مولوی حضرات اور پادری کیا کہتے ہیں، کوئی خدا نہیں پہلے۔ یہ فتنہ جو اٹھ کھڑا ہوا نا، اور اس کے پیچھے ہے یہ ترقی، وہ بھی آپ نے جب فرمایا نا کہ جس علاقے میں جائے گا لوگ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے، زرخیز زمینیں جو وہاں لہرا رہے ہوں گے سبزے، ایسی سپرے کرے گا کوئی، ساری بنجر ہو جائے گی، ایک دانہ نہیں ہوگی گا تک۔ اور جو مانیں گے وہ اگر ان کی زمینیں بنجر بھی ہوں گی نا تو وہاں سبزہ اگنا شروع ہے۔ یہ سائنسی ترقی ہے، اور حتیٰ کہ مردہ زندہ کرے گا، تلوار سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر کے اس کو زندہ کر دے گا۔ تو امام بن حزم فرماتے ہیں کوئی خدائی طاقت نہیں ہوگی، علم بھی اتنا ترقی کر جائے گا کہ یہ سارے کام وہ کرے گا۔ اس لیے لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے کہ بھائی کہاں ہے دین اور کہاں مذہب۔ تو اب اصل جنگ جو ہے نا یہی ہے کہ الحاد اور دین جو ہے نا ان کی ٹکر ہوگی، کہ بے دینی جو ہے یہ ٹھیک ہے، زیادہ لوگ اسی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس میں نقد لذت ہے نا، یہ باتیں جو ہے نا اللہ ہے، نیک بنو، یہ تو اپنے آپ کو قابو رکھ لیں گی۔ وہ چوتھائی صاحب کھلی چھٹی ہے کہ آدمی جو جی چاہے کرے، جہاں دو مرد عورت جو جی چاہے کریں، جو کمائیں کھائیں عیاشیاں کریں، بے لگام ہو جانا، یہی ہے نا یہ دجالی تہذیب۔ دین تھا حدود کی پابندی، اپنے آپ کو جکڑ کے رکھنا۔ اس سلسلے میں ایک بات قابل غور ہے جی، وہ یہ ہے کہ سب کے باوجود کہ یہ ایک الحاد کی تحریک ہے، وہ جو اسلام دشمنی ہے وہ پھر بھی موجود ہے۔ یعنی وہ ٹھیک ہے یہ بھی مرتد اور وہ بھی مرتد، یہ بھی بے دین اور یہ بے دین، وہ یہ کہتے ہیں یہ بے دین مسلمان ہے، بے دین مسلمان اور بے دین عیسائی، یہ دو یہ اب بھی موجود ہے۔ حکیم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ کفر یہ سمجھتا ہے جو موجودہ کفر الحاد کہ یہ عیسائیت وغیرہ بدھ میں یہ پرانی چیزیں ہیں، عجائب گھروں میں رکھنے، ان میں پہلے تو پہلے ہی کچھ نہیں، یہ زندگی کا کوئی نظام نہیں دیتی، کوئی باتیں نا مذہبی قسم کی۔ اصل ہمارا جو دشمن ہے نا وہ اسلام ہے، جس میں پوری تہذیب ہے، نظام زندگی ہے، اس کو وہ مٹیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل دشمن اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی اسی لیے توہین نہیں کرتے کہ ان کی تعلیمیں تو مٹ مٹا گئی، صرف ان کے پجاری نام لے کر اپنا روٹی کما رہا ہے، کچھ نہیں ان کے پلے۔ اگر آج عیسائیوں سے کہا جائے، ہندوؤں سے کہا جائے کہ لاؤ جو تمہارے پاس نظام زندگی حکومت تمہیں دیتے ہیں اس کے مطابق چلا کے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، چند اخلاقی ہدایتیں ہی نا۔ اسلام ہے ایک مکمل ضابطہ حیات، یہ ایک نور ہے جس کو بجھانا چاہتے ہیں کہ یہ روشنی مٹ جائے نا تو رہی سے ہی کثر بھی نکل جائے گی، انسان پھر کتیا اور کتے بن جائیں گے اور جو جی چاہے گا کرے گا۔